فخر کون و مکان رحمت دو جہاں سید الانبیاء شافع المذنبی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، روح قرآن لا جواب، جان امام لا جواب، لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آخری آخری کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زبان سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ یہاں میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، کہ کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہ وہی دینی ادارہ ہے جہاں جبرائیل خود طالب علم بن کر استفسار کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو اس مرکز میں طالب علم بن کر جبرائیل بھی رہے، ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ دوستو، مدرسے کی قدر کرو، تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسے چلے اور چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہے کہ اللہ نے وہ کیپیسٹی رکھی ہے انسان کے اندر کہ اس قرآن کو وہ لے سکتا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو وہ سرخرو کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کے اس جلسے سے، آج کے اس نشست سے سب کو یہی پیغام دیا جاتا ہے، یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اس کا کوئی حرف کبھی مٹ نہیں سکتا، کوئی حکم اس کا تبدیل نہیں ہو سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کسی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اگر تمہیں کامیابی چاہے، اگر تمہیں دنیا کی سربراہی چاہے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں ہمیں چین سکھ ملے، تو آ جاؤ اس قرآن کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لاؤ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اس نشست کا پیغام ہے اور مبارکباد ہیں یہ بچے اور ان کے اساتذہ اور حضرت مفتی صاحب کہ انہوں نے ان بچوں کو تیار کیا، کہ انہوں نے اپنے سینوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کیا، ایک وسیع خزانہ میں اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ جس بچے نے حفظ کلام پاک کیا، اس کے والدین کو آخرت کے اندر ایک ایسا عظیم الشان چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس علاقہ سنگلدان میں بہت عرصے سے مدرسہ قائم، لیکن جب سے اس مدرسے کی نشأت ثانیہ اور جب سے محتمی مدرسہ مفتی اعجاز صاحب یہاں تشریف لائے ہیں،
تب سے علماء کرام کا یہاں آنا جانا بار بار رہتا ہے، اور یہ ادارہ جو ہے علماء کرام کے ساتھ جڑا ہوا منسلک ہے، اور اس وقت بھی کئی ایک علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ تو میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، مدرسہ کے مولوی صاحب کو بھی، بچوں کو بھی، اور آپ تمام حضرات کو میری گزارش ہے کہ ادارے کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس لیے جو تعلیم آج ہم اپنی اولاد کو دلوا رہے ہیں، اخروی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ذریعہ معاش تو ضرور ہے، روزی کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن آخرت و عاقبت کو سنوارنے کا باعث نہیں، اور ہم اس سے انکار بھی نہیں کرتے اور منع بھی نہیں کرتے۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، وکیل بھی ہو، جج بھی ہو، ڈی سی بھی ہو، کمشنر بھی ہو، وزیر بھی ہو، وزیر اعلیٰ بھی ہو، وزیر اعظم بھی ہو، صدر بھی ہو، ہر عہدے اور منصب پر مسلمان کو فائز ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے وہ دیندار ہو۔ اگر دیندار نہیں ہے تو اس کی ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اس دنیاوی علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دینی علوم لازمی ہے، پہلے بچے کو دیندار بناؤ، پھر ڈاکٹر انجینئر بناؤ، پھر اس کو ڈی سی اور کمشنر بناؤ، لیکن سب سے پہلے اس کو دین کی بنیادی چیزیں سکھاؤ، اس کو سب سے پہلے دین سکھاؤ، نماز سکھاؤ، کلمے سکھاؤ، کفن دفن کا طریقہ سکھاؤ، میت کو غسل دینے کا طریقہ سکھاؤ، نکاح پڑھانے کا طریقہ سکھاؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ بچے جنہوں نے حفظ کلام اللہ کی سعادت حاصل کی ہے، جن کو دستار تکریم سے حضرت مفتی جعفر حسین صاحب کے ہاتھوں نوازا جائے گا، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سرزمین سے دستار بندی ہو رہی ہے، اللہ ان کے ماں باپ کو، ان کے اساتذہ کو، ان کو اجر دے، لیکن اسی وقت ہم ایک فیصلہ کریں کہ ہمیں اولاد نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور اس طریقے سے مانگتے ہیں اللہ دے تاکہ میں حافظ قرآن بناؤں۔ اور جن کو اولاد ہے آج ہی سے فیصلہ کریں کہ میں باپ زندہ ہوں، میری اولاد ہے، اگرچہ وہ عمر رسید بھی ہے، میں اللہ کے راستے میں بھیجتا ہوں۔ میں آج وقف کرتا ہوں بیٹے، میں نے غلطی کی، آج تک تمہیں نصیحت نہیں کی، میں تمہارا باپ جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں تمہارا باپ ظلم نہیں تم پہ کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ آج ہمیں خبر ملی ہے، ہم بیدار ہوئے ہیں، آج پتہ دینے والوں نے پتہ دیا ہے، وہ ذمہ داری اتار گئے ہیں، ہم نے سن لیا ہے، اب کوئی راستہ فرار کا نہیں، بھاگنے کا نہیں۔ آؤ ہم مشورہ کرتے ہیں میاں بیوی بیٹھ کر، آؤ ہم مشورہ کرتے ہیں دادا دادی بیٹھ کر، آؤ ہم مشورہ کرتے ہیں ماں باپ بیٹھ کر کہ پوتے کو بیٹے کو کل ادارے کے اندر بھیج دیں۔ واللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ادارے یتیموں کے لیے نہیں، یہ لنگڑوں لولوں کے لیے نہیں، یہ کسی خاص غریب کے لیے نہیں، یہ ادارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، یہ امیروں کے بھی ہیں، یہ غریبوں کے بھی ہیں، یہ سب کے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ امیر جب اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں، جب بڑے سمجھتے ہیں، بدأ الاسلام من الغرباء سيعود الى الغرباء، اسلام غریبوں سے اٹھا ہے اور غریبوں پہ چلا جائے گا، امیر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس وقت بھی جنہوں نے کہا اسی بڑے ہاں جی، بڑے نے کول کیوں نہیں آیا ہے، ہم تو بڑے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں جبرائیل آیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، یہ غریب تھے، ان کے پاس کیسے جبرائیل آ گیا؟ یہ تو ابو لہب کے پاس آنا چاہیے تھا، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کے پاس آنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جی تم آپ ہی بتاؤ نا کہ ہمارے پاس آنا چاہیے تھا۔ جی ہاں حضرت آپ تو بڑے تھے، تو پھر یہ محمد رسول اللہ یتیم بھی ہیں، یہ غریب بھی ہیں، ان کے پاس مال بھی نہیں، ان کے پاس کیسے علم آیا؟ ہم نہیں پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی آنکھیں نہیں، آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے، یہ کتنے بڑے ہیں یہ یتیم۔ یہ جس یتیم کے پاس قرآن آیا ہے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن دیر میں چلے گا۔ پھر بدأ الاسلام من الغرباء، اور جب آنے والے امیر بھی اگر یہی کہتے رہیں گے جی یہ کسی خاص مولوی کا کام ہے، اے مولوی روٹی کتوں کھائیں گے، یہ روزی کہاں سے کھائیں گے؟ پھر تم روزی کھاتے رہو، کماتے رہو اور جمع کرتے رہو، اسی دیکھا پھر تمہیں حال پھر یہی غریب پڑھتے رہیں گے، یہی حافظ پڑھنا،
پھر انہیں غریبوں نے پڑھنا ہے، انہوں نے کام کرنا ہے، یہی پھر جنت کے مالک ہو جائیں گے۔ اللہ علم انسانوں کے علم خاندانوں کو اٹھاتا ہے، علم عزت دیتا ہے، علم نیچے گروہوں کو اٹھاتا ہے، علم پست قدوں کو قد دیتا ہے، علم خاندانوں کو مٹے ہوئے خاندانوں کو زندہ کرتا ہے، علم بے شکلوں کو شکل دیتا ہے، علم بے رونقوں کو رونق دیتا ہے، علم بے عزتوں کو عزت دیتا ہے، علم کٹے ہوئوں کو جوڑتا ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو جوڑتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، علم تاج دیتا ہے، تخت دیتا ہے۔ علم ایسا ہی تھوڑا ہے کہ اس سے دور ہو کر کوئی تجارت ہمیں عزت دے دے، کوئی گاڑی ہمیں عزت دے دے، کوئی بنگلہ ہمیں عزت دے دے۔ کس نے کہا یہ؟ کون کہتا ہے؟ علم والوں کی جوتیوں میں اشرفیاں آ کے گرتی ہیں، دنیا علم والوں کے پیچھے پڑتی ہے۔ دنیا نے کہا یا محمد یا رسول اللہ ایک بار نظر کر دے میں احد سونا بن جاتا ہوں، ایک بار آپ ادھر دیکھ لیجئے میں تیرے قدموں میں سونا بن کے آ جاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا میرے بدن پہ نشان اس چٹائی کے پڑتے رہے، میرا سر اینٹ پہ رہے، میں محمد مال کے لیے نہیں آیا، اس میں عزت نہیں، میں عقل والا ہوں۔ اللہ نے کہا اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں، دنیا میں جی لگاتے ہو، جنت ہے، جنت کے لیے تیاریاں کریں گے انشاءاللہ۔ آج وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، آپ کے یہاں اللہ کا فضل ہے، بچیوں کا ادارہ بھی شاید کھلا ہے، یہ بچوں کا ادارہ ہے۔ دوستو قریب آؤ، نظر رکھو، اپنے مال پہ بھی نظر رکھو، ہمارا مال کہیں لگ بھی رہا ہے یا نہیں لگ رہا، حلال مال نکالو، پاک مال نکالو، اداروں میں دو، مسجدوں میں دو، جہاں ہیں، جہاں بس رہے ہیں، اداروں کے قریب آؤ۔ خبردار کہیں قرآن کے لیے رکاوٹ نہ بننا، جہاں قرآن کی آواز آ رہی وہاں یہ تمیز نہیں کرنا یہ کون ہے، سادہ مولوی ہے یا کسی اور کا ہے، کوئی اور ہے یا کون ہے، قرآن والا ہے، خبردار میں ہٹ جاتا ہوں، قرآن کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا ہوں، جو قرآن کے لیے رکاوٹ بنے وہ مٹ گئے۔ زاہد انٹرپرائزز گول، جہاں پر ابیا، کافتان، جلباب، دوپٹے، واسکٹ، خان سوٹ، جیکٹس، اسکولی بیگوں کے علاوہ درزیوں کا سامان ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ تو آج ہی رابطہ کریں زاہد انٹرپرائزز گول، سیل نمبر 7051269761۔